بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ان هدى الله هو الهدى صدق اللہ العظیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ کی رہنمائی ہی کی رہنمائی. رکن اضافی میں ضمائر کا استعمال ہم نے کل ٹاپک شروع کیا تھا. رکن اضافی میں ضمائر کس جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، ان کی ارادی حالت کیا ہوتی ہے، یہ چند باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. پہلی بات یہ کہ مرکب اضافی میں ضمائر مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، اور مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ضمائر جو حالت جر والے ضمائر ہیں وہ اس اپنی مرکب اضافی کنسٹرکشن میں استعمال کرنے ہوں گے. ان ضمائر کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید سے ایگزامپلس میں آپ کے سامنے کچھ اگر بورڈ پہ لکھوں گا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پہچان لیں گے کہ یہاں پر کون سا ضمیر استعمال ہوا ہے اور یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہا ہے. اموالکم تمہارے مال، ٹھیک ہے، تم سب کے مال. اولادکم تمہاری اولاد. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کے ساتھ ترجمہ کیا، تم سب کے اعمال، تم سب کے مال، یا تمہارے مال بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے تم سب کی اولاد یا تمہاری اولاد ترجمہ کیا. تو مرکب اضافی کی پہچان کے لیے اردو میں اگر آپ کوئی لفظ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ دو طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں، کا کے کی یا را رے ری. میرا، تمہارا، اس کا. تو یہ کا کے کی سے آپ پہچان کر سکتے ہیں مرکب اضافی کی، یا را رے ری کے ساتھ آپ پہچان کر سکتے ہیں. تو اموالکم تمہارے مال، اولادکم تمہاری اولاد. تو سورۃ المنافقون جب آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو وہاں پر الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ سب سے بڑے نقصان میں ہوگا. اسی طرح میں نے آپ کو دو ایک روز پہلے حدیث سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے قیامت کے دن جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا. اس میں جو میں نے 5 چیزیں گنوائی تھی، 2-3 چیزیں آپ کے سامنے مرکب اضافی کے طور پہ آئی تھی. ان عمرہی، اب کنسٹرکشن کس اعرابی حالت میں ہے یہ آپ نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. پہلے تو آپ دیکھیں اس واحد مذکر غائب کی ضمیر کے حوالے سے کل ہم نے باتیں کی تھی کہ اس پر سیدھی پیش بھی آتی ہے، اس پر الٹی پیش بھی آتی ہے، اس پر سیدھی زیر بھی آتی ہے اور اس پر کھڑی زیر بھی آتی ہے. تو اب اس ہو سے پہلے چونکہ زیر ہے لہٰذا اس پہ کھڑی زیر آ رہی ہے. تو کنسٹرکشن اس کی حالت رفع کنسٹرکشن کیا ہوگی؟ عمرہ، اس کی عمر، عمرہ اس کی عمر. اب حالت نصب میں جائے گی کنسٹرکشن یہ تو عمرہ ہو. حالت جر میں یہاں پر استعمال ہوئی ہے عمری ہی، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر لگائی. پھر اس کی جوانی حالت رفع میں کنسٹرکشن بنے گی
शबाबुहु। हालत नसब में जब भी जाएगी कंस्ट्रक्शन तो शबाबहु, और हालत जर में जाएगी तो शबाबिही। उसकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। उसका माल, मालूहू, हालत रफा कंस्ट्रक्शन। हालत नसब में आएगा तो मालाहू, उल्टी पेशी आएगा क्योंकि हु से पहले जबर या पेश है तो उल्टी पेशी आती है। और अगर हालत जर में जाएगा तो मालिही। अन उमरिही, अन शबाबिही, अम मालिही। ठीक है, उसकी उम्र के बारे में, उसकी जवानी के बारे में, उसके माल के बारे में। तो ये वो हु की ज़मीरी है जो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहचान करने के काबिल हो गए अल्लाह ताला की तौफीक से। मालूहू कंस्ट्रक्शन जो है आपकी सूरत लहब में भी इस्तेमाल हुई है, मा अगना अनहु मालूहू। ठीक है, उसका माल उसके कुछ काम ना आया। मेरी कमीज, मुरक्कब इजाफी, उसमें ज़मीर का इस्तेमाल है। हाँ जी, कमीज की अरबी कमीसुन होती है। आप इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्कुल मुरक्कब इजाफी की पहचान के लिए जो हमने अल्फाज रखे हैं, का, के की या रा, रेरी। थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे उसकी कमीज, सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हारी कमीज, और फर्स्ट पर्सन के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा तो मेरी कमीज। हाँ जी, कमीसुन वर्ड मुजाफ की जगह पर इस्तेमाल होगा अलिफ लाम के बगैर, हल्के राब के साथ, कमीसु। और फिर या मुतकल्लिम इस्तेमाल होगी। यहां पर या मुतकल्लिम की डिमांड हमने कल पढ़ी थी कि ये चाहती है मुझसे पहले हर्फ पर लाजमन जेर हो। इस्म इसकी डिमांड पूरी करता है और ये फिर आपका बन जाता है कमीसी, मेरी कमीज। अब जब ये कंस्ट्रक्शन हालत नसब में जाएगी तो कमीसु इस पे ज़बर आ जाएगी। या मुतकल्लिम की डिमांड वही है कि मुझसे पहले जेर होनी चाहिए, तो हालत नसब में भी जो कंस्ट्रक्शन बनेगी वो कमीसी ही बनेगी। और जब आपका मुजाफ किसी वजह से हालत जर में जाएगा तो या मुतकल्लिम की डिमांड पहले ही पूरी हुई है तो कमीसी ही बनेगा। लिहाजा एक नतीजा यहां आपने निकाला कि जब आप किसी इस्म को या मुतकल्लिम की तरफ उसकी निस्बत कायम कर देते हैं तो वो इस्म तीनों इराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार किए रहता है। किताबी हालत रफा कंस्ट्रक्शन है, किताबी हालत नसब कंस्ट्रक्शन है, किताबी हालत जर कंस्ट्रक्शन है। उसका भाई जी क्या कंस्ट्रक्शन बनेगी ये? हाँ जी, भाई की अरबी अखुन होती है और हमने पढ़ा था कि अखुन जब मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है तो हालत रफा में अखू। अखू हु से पहले साकिन हर्फ आ गया तो उस पर वही नॉर्मल हरकत पेश रही। ये चार बातें आपने लाजमी ज़हन में रखनी है क्योंकि हमने पढ़ा अगर हु से पहले या साकिन आए तो फिर उस वक्त जेर आती है उस पर, वरना या साकिन के अलावा कोई हर्फ आए या अलिफ आ जाए तो उस पर सादा पेशी इस्तेमाल होती है। उसकी मां, ये प्रॉपर तीर बना दूं ताकि, हाँ जी, उम्मुन कहते हैं मां को, उम्मुहु उसकी मां, बस उल्टा पेश आ गया क्योंकि पीछे पेश था। उसका बाप, अबुन वर्ड जब मुजाफ होकर इस्तेमाल होगा तो अबू की सूरत में इस्तेमाल होगा। अबूहु। साथी की अरबी आपको याद होगा हमने की थी साहिबुन, ठीक, अगर वो साथी मोन्नस हो तो साहिबतुन, ठीक है, और साथी जिंदगी की साथी यानी बीवी, उसके लिए लफ्ज ये इस्तेमाल होता है
صاحبتہ اس کی بیوی. اس کے بیٹے. ابن ایک بیٹا، ابنانی دو بیٹے، اور اگر زیادہ ہوں تو بنونا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ذرا قاعدے سے ہٹ کر ایک جمع سالم استعمال ہوتی ہے، بنونا. تو بنونا جب استعمال ہوگا مضاف کی جگہ پر تو نون ڈراپ ہو جائے گا، بنو، اور اس کے لیے ضمیر ہم ہو ہی استعمال کر رہے ہیں. تو اس ہو کی جو دو شکلیں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک سادہ پیش اور ایک الٹا پیش، اور اس کی وجہ آپ کے سامنے. اب یہ ساری کنسٹرکشنز میں نے حالت رفع میں بنائی ہیں. کسی وجہ سے یہ تمام کی تمام کنسٹرکشنز حالت نصب میں چلی جاتی ہیں، تو کیا شکل بنے گی ان کنسٹرکشنز کی؟ ان کو غور کرتے ہیں. اخو حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں کیا ہوگا؟ اخا. اب اس ہو سے پہلے الف ہے تو بھی اس پر سیدھی پیشی آئے گی، اخاہو. امو آپ کا حالت نصب میں چلا جاتا ہے، امہو، پیچھے زبر ہے الٹی پیشی رہے گی. ابو حالت نصب میں جائے گا تو اباہو. یہ کنسٹرکشن آپ کی حالت نصب میں جائے گی تو صاحبتا ہو. بنو ہو، یہ جب حالت نصب میں جائے گی تو بنونا کی حالت نصب کیا ہوتی ہے؟ بنینا. تو نون ڈراپ ہو گیا تو پیچھے بنی رہ گیا. ٹھیک. بنی. اب اس ہو سے پہلے یا ساکن آ گیا تو اس پہ کون سی حرکت آئے گی؟ زیر. کھڑی زیر اس وقت آتی ہے جب پیچھے زیر ہو. یا ساکن آ جائے تو سیدھی زیر آتی ہے. بنی ہی اس کے بیٹے. یہ تمام کنسٹرکشن حالت نصب میں استعمال ہوئی ہیں. اگر یہی کنسٹرکشنز حالت جر میں چلی جائیں، اخو، اخا، اخی، ہاں جی. اب اس ہو سے پہلے یا ساکن آ گیا تو اس پہ کون سی حرکت آئے گی؟ سیدھی زیر. اخی ہی. امہ حالت جر میں جائے گی تو امی ہی. ابو، ابا، ابی، ابی ہی. صاحباتہ، صاحباتہ، صاحبتی ہی. بنوہ، بنی ہی، بنی ہی. حالت جر بھی بنی ہی ہوگی. تو یہ تمام مرکبات میں آپ نے دیکھا کہ ہو کی شکل کی ایک پریکٹس بھی ہوگی، اس پہ جو مختلف حرکات آتی ہیں وہ غالباً سب کی سب استعمال ہو چکی ہیں. چار ہی پاسبلٹیز ہیں نا اس پہ. سیدھا پیش آتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، الٹا پیش آتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، زیر آتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کھڑی زیر آتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہترین ایگزامپلز ہیں، آپ انہیں یاد کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہ اس ضمیر استعمال ہوئی ہے کسی نہ کسی اسم کے لیے. تو بڑا خوبصورت نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے سورہ عباسہ میں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کا نقشہ کہ جب وہ کان پھوڑ دینے والی، یعنی مراد قیامت ہے جب وہ آئے گی، تو یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن وہ ایک ایسی فکر میں مبتلا ہوگا جو اسے ان تمام سے بے نیاز کر دے گی.
اس کا بھائی اس کے سامنے آئے گا وہ اسے اوائڈ کرے گا، اس کی ماں اس کا باپ اس کے سامنے آئیں گے وہ انہیں اوائڈ کرے گا، اس کی بیوی اس کے بیٹے یہاں تک کہ اس کے سامنے آئیں گے تو وہ انہیں اوائڈ کرے گا، اس لیے کہ جو اس دن اسے فکر ہوگی، اس دن کی فکر اس انسان کو ان تمام رشتوں سے بے نیاز کر دے گی. اسے یہ نہیں فکر ہوگی کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں. یعنی انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس دن اب وہ قیامت کی سختی جو ہے وہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ سختی جو ہے اس دن انسان جو ہے وہ ان سب رشتوں کو بھول جائے گا. اور یہی قرآن مجید کی ہدایت ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے شروع میں آیت تلاوت کی ہے کہ اِنَّ ھُدَى اللّٰہِ هُوَ الْھُدَىٰ، اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے. لیجیے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، اور ایک چھوٹی سی بات اور کہ پیچیدہ مرکب اضافی میں بھی ضمائر استعمال ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک دو ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تیرے رب کی رحمت کا ذکر. اب یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اس کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں. کس طریقے سے ہم نے اس کو بنانا ہے؟ سروں سے پکڑنا ہے اس کو، دو تیر ہمیں چاہیے. ٹھیک، اب بیچ میں پھر دو اسماء ہیں، لہذا دو چھوٹے تیر ہم اور لگا لیں گے. وکیبلری ہمارے پاس ہونی چاہیے. ذکر، رحمت، رب، رب، اور تو کے لیے ہمیں ضمیر کیا ملتی ہے؟ یہ ہمارا مضاف ہے، یہ ہمارا مضاف الیہ ہے. قواعد اپلائی کریں. ذکر الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ، انتا حالت رفع والی ضمیر ہے، مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ کو کا کی ضمیر ملے گی. اب درمیان والے جو دو اسماء ہیں ان کی حیثیت مضاف کی بھی ہے، مضاف الیہ کی بھی ہے. دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے. الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ حالت جر میں تو بن جائے گا رحمتی. الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ حالت جر میں ذکر رحمتی ربی کا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر. تو آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، سورہ مریم پہ پہنچے آپ تو وہاں پر الفاظ آپ کو ملیں گے کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا، یعنی یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی. تو یہ آپ کو ضمائر پیچیدہ مرکب اضافی میں ملیں گے. بس صرف تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی چیز سمجھ کر چلتے گئے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ ایک وقت آئے گا کہ میری جگہ پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، ایک اسٹیپ ہم مزید آگے چلتے ہیں. کنسٹرکشنز الحمدللہ جو ہم بنا چکے ہیں پہلے ان کا جائزہ لے لیں. اللہ کا رسول سادہ مرکب اضافی. اللہ کے رسول کی دعا پیچیدہ مرکب اضافی. اس کا رسول مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال. یہ تینوں ٹاپکس الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب ایک سٹیپ ہم آگے جا رہے ہیں. اللہ کا باعزت رسول. اب اس مرکب اضافی کو آپ پہلے والے مرکب اضافی کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ فرق کس کا ہے؟ ایک لفظ کا فرق ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے وہ ہے آپ کا باعزت. اس کو اگر ہائڈ کر دیں آپ تو آپ کا سادہ مرکب اضافی بن جاتا ہے اللہ کا رسول، اور اس کو ان ہائڈ کریں
تو اللہ کا باعزت رسول. تو یہ باعزت لفظ کیا ہے؟ اصل میں صفت استعمال ہو رہی ہے جو کہ رسول کی صفت استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح کا ایک مرکب اضافی اور آپ کے سامنے لکھتا ہوں. باعزت اللہ کا رسول. اب یہ بھی اگر باعزت اسم کو آپ ہائڈ کر دیں تو سادہ مرکب اضافی آپ کے پاس آ جاتا ہے اللہ کا رسول. ان ہائڈ کریں تو یہ صفت استعمال ہوئی ہے. تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے, نیا ٹاپک جو ہم شروع کرنے لگے ہیں, وہ ہے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. اب دونوں کنسٹرکشنز کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو دونوں کنسٹرکشنز میں صفت مختلف اسماء کی استعمال ہوئی ہے. یہاں پر صفت رسول کی استعمال ہوئی ہے, یہاں پر صفت اللہ کی استعمال ہوئی ہے. ایک کنسٹرکشن میں ہمارا رسول مضاف ہے, ٹھیک, اور اللہ مضاف الیہ, اور صفت کس کی استعمال ہوئی ہے؟ رسول کی, جو کہ مضاف ہے. اس کنسٹرکشن پہ غور کریں تو آپ کا رسول مضاف ہے, اللہ مضاف الیہ, اور صفت کس کی استعمال ہوئی ہے؟ مضاف الیہ کی. تو صفت کسی بھی مرکب اضافی میں یا مضاف کی ہو سکتی ہے یا مضاف الیہ کی ہو سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے دونوں کی ہو. ابھی اس میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا, صرف آپ اس قاعدے کو یہیں تک سمجھیں کہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال آپ نے پہچان لیا. آپ کا کام ہے کنسٹرکشن کو پہچاننا, پھر اس کے بعد اس کے قواعد کے مطابق آپ نے اس کو کنسٹرکٹ کر لینا ہے. مرکب اضافی میں صفت استعمال ہوگی یا تو مضاف کی ہوگی یا پھر مضاف الیہ کی ہوگی. اب اصول سمجھ لیں ایسی کنسٹرکشنز کو تیار کرنے کا کہ صفت چاہے مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو, آتی آخر میں. آپ صفت کو ہائڈ کر دیں, پہلا کام آپ نے کرنا ہے ہائڈ کر لیں اس کو. ہائڈ کرنے کے بعد سادہ مرکب اضافی کنسٹرکٹ کر لیں. جب وہ کنسٹرکٹ ہو گیا اس کے بعد صفت کو اینڈ پر لگا دیں, اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے. اس کا جو موصوف ہوگا, اگر اس کا موصوف مضاف ہے تو مضاف کے مطابق اس کو کر دیں, اگر اس کا موصوف مضاف الیہ تو اس کے مطابق کر دیں, آپ کی کنسٹرکشن بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ہم نے صفت کو ہائڈ کیا, اللہ کا رسول, یہ ہمیں بنانا آتا ہے. رسول اللہ. اب صفت کس کی ہے؟ رسول کی, یعنی مضاف کی صفت ہے. مضاف کا انالیسس کر لیں, کیونکہ ہم نے صفت جو استعمال کرنی ہے وہ اس کے مطابق استعمال کرنی ہے. ہاں جی, پہلی بات ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. معرفہ کیوں ہے؟ ہاں جی, معرفہ کیوں ہے؟ معرفہ کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس اسم کو ہم نے معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دے دی. مضاف الی المعرفہ کی وجہ سے یہ معرفہ ہے. ہاں جی, واحد ہے, مذکر ہے, حالت رفع میں. اب جو صفت ہم نے استعمال کرنی ہے وہ بھی ہماری معرفہ ہوگی, واحد ہوگی, مذکر ہوگی, حالت رفع میں ہوگی. باعزت کی عربی ہمیں ملتی ہے کریمن. ٹھیک, کریمن کا ورڈ جو ہے وہ باعزت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب کریمن ورڈ جو میرے پاس ہے, اس کو میں ان چاروں اعتبارات سے موافق بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مرکب اضافی بنانے کے بعد صفت استعمال ہوگی. ہاں جی, سب سے پہلے سے معرفہ کریں. کس طرح ہوگی؟ الف لام داخل کر دیں گے, معرفہ ہو جائے گا. الف لام داخل کیا تو تنوین ہٹ گئی. یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. یہ لفظ واحد ہے, مذکر ہے, اور حالت رفع میں. کنسٹرکشن ہماری تیار ہوگی. رسول اللہ الکریم, اللہ کا باعزت رسول. اس کنسٹرکشن پہ غور کریں. باعزت اللہ کا رسول, صفت کو آپ نے ہائڈ کیا, اللہ کا رسول, رسول اللہ. صفت انہائڈ کی, فیصلہ ہوا صفت کس کی ہے؟ مضاف الیہ کی. تو اب مضاف الیہ کی صفت آپ نے استعمال کرنی ہے. مضاف الیہ کا انالیسس کر لیں. معرفہ سنگولر,
لفظی مذکر، یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ مذکر لفظ لفظی طور پہ استعمال کرتے ہیں، جنس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ڈیفینیٹ فوری طور پہ اس سے بڑا ڈیفینیٹ کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے کیونکہ وہ واحد ہے۔ حالت کون سی ہے اعرابی حالت؟ حالت جر۔ تو اب جو صفت استعمال کرنی ہے وہ ڈیفینیٹ ہوگی، سنگولر ہوگی، مذکر ہوگی، حالت جر میں ہوگی۔ ہاں جی، باعزت کے لیے میرے پاس لفظ وہی کریم ہے، اسے میں نے معرفہ کرنا ہے، الف لام داخل کیا، تنوین ہٹ گئی، واحد ہے، مذکر ہے، اعرابی حالت چینج کر دیں۔ تو کنسٹرکشن بن گئی آپ کی رسول اللہ الکریمی۔ اب وہ جو آپ اکثر پوچھا کرتے ہیں نا کہ اعراب تبدیل ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں معنی تبدیل نہیں ہوتے، یہ کیا چکر ہے؟ تو اب وہ دیکھیں وہ معنی تبدیل ہوتے ہیں تو کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ کریم کے اپنے معنی تو تبدیل نہیں ہوئے نا، باعزت لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے، باعزت لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے، یہاں پر باعزت لفظ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، وہاں پر باعزت لفظ حالت جر میں استعمال ہوا ہے، تو باعزت لفظ کے معنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہی ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اعراب کیا ہوتا ہے، اسم کے معنی کی تبدیلی کے بغیر اس کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اب وہ دیکھیں ریلیٹ کس کے ساتھ ہوا ہے، وہ چیز معنی کو تبدیل کر رہی ہے۔ یہاں پر اللہ کا باعزت رسول رسول اللہ الکریم، اور وہاں پر باعزت اللہ کا رسول رسول اللہ الکریم۔ عربی سے جب آپ ادھر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کے سامنے یہ کنسٹرکشن ہے رسول اللہ الکریم سے۔ اب آپ نے اسم پر غور کرنا شروع کیا، آپ نے دیکھا کہ اسم کے شروع میں الف لام نہیں ہے، ٹھیک، تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ کہیں یہ مرکب اضافی تو نہیں بن رہا۔ دوسری نشانی آپ کی حلقہ اعراب آپ کو مل گیا تو یقین مزید پختہ ہوا۔ کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو اگلا اسم حالت جر میں ملے گا، تو یہ آپ نے مرکب اضافی بنا لیا رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اب آگے آپ نے دیکھا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ الکریم جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا، ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اب آپ نے دیکھا الکریم، اب یہ اسم جو ہے علیحدہ سے کیا کر رہا ہے، علیحدہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اسے آپ کہیں نہ کہیں اٹیچ کریں گے۔ اب آپ اس کا اعراب پہچانتے ہوئے کہ اس کے معنی باعزت کے ہوتے ہیں، تو یہ کس کی صفت ہے، اس کی ہے یا اس کی؟ اعراب آپ کو بتائے گا کہ اس کی صفت ہے۔ ابھی ایک دو ایگزامپلز اور دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے اب میں ڈائریکٹ آپ کے سامنے قرآن کنسٹرکشن لکھتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے الفاظ آتے ہیں، نار اللہ الموقدہ۔ اب یہ نار اللہ مرکب اضافی آپ کے لیے پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ کی آگ۔ اب الموقدہ تو، اب یہ آپ دیکھیں گے کہ علیحدہ سے اسم کیا کر رہا ہے، اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں آپ۔ یہ ڈیفینیٹ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور حالت رفع میں ہے۔ اب یہ مؤنث اسم ہے تو ظاہر بات ہے آگ کی صفت ہی ہو سکتا ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ اب دیکھیں بھڑکایا ہوا یہ لفظ جو ہے وہ صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اللہ کی آگ نار اللہ ہی، اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اب وہ آگ کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو وہ آگ کے مطابق چاروں پہلوؤں سے استعمال ہوگا۔ اس طرح ایک کنسٹرکشن اور، اللہ کے نیک بندے، جی کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئی، مرکب اضافی میں صفت کا استعمال آپ نے پہچان لیا۔ کس طرح کنسٹرکٹ کرنا ہے، صفت کو ہائڈ کر دیں، اللہ کے بندے سادہ مرکب اضافی آپ کے سامنے آ گیا، کنسٹرکٹ کریں تیر چلا کر۔ ہاں جی، کے لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ بندے زیادہ سارے ہیں، عبدن کہتے ہیں بندے کو، اور عبدن کی جمع عبادن۔
عبادن جب مضاف کی جگہ استعمال ہوگا الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ تنوین ہٹ گئی. یہ بار بار میں اس لیے دہراتا ہوں تاکہ چیزیں آپ کو یاد رہیں. عبادو اور اسم اللہ جو ہے وہ آپ کا حالت جر میں ہوگا. عباد اللہ، اللہ کے بندے. صفت کو انہائٹ کیا، کس کی صفت ہے؟ بندوں کی. بندوں کی حیثیت کیا ہے؟ مضاف کی. کنسٹرکشن میں، عربی کنسٹرکشن میں اس کا انالیسس کر لیں. معرفہ ہے، اللہ کی طرف نسبت دے دی، معرفہ ہو گیا. ہاں جی. مثنیٰ ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے. مذکر ہے. اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع. تو جو صفت استعمال ہوگی وہ بھی معرفہ ہونی چاہیے، جمع ہونی چاہیے، مذکر ہونی چاہیے، حالت رفع میں ہونی چاہیے. نیک کی عربی آپ کو ملتی ہے صالحن. سب سے پہلے ہم اسے معرفہ کرتے ہیں. معرفہ کریں گے تو یہ بن جائے گا آپ کا الصالح. یہ معرفہ ہو گیا آپ کا پہلا سٹیپ. اس کے بعد اس کی جمع بنائیں. جی الصالح کی جمع کیا بنے گی؟ الصالحون. مذکر ہی ہے اور حالت رفع میں ہی ہے. یعنی وہ دو سٹیپس جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ میں لکھ دوں تو یہاں پر ہمارا مکمل ہو گیا. تو الصالحون ہمارا ریکوائرڈ ورڈ ہے جو ہم یہاں پر صفت کے طور پہ لگا دیں گے اور یہ آپ کا بن جائے گا عباد اللہ الصالحون. کلیئر؟ اچھا اب دیکھیں، اب آپ کا مضاف کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے. حالت جر میں جائے گا تو عبادو سے کیا بن جائے گا؟ عبادی. اب یہاں بھی ہمیں اعراب چینج کرنا پڑے گا، حالت جر میں چلا گیا. اب یہ صفت کس کی تھی؟ مضاف کی تھی. مضاف صاحب نے اپنی اعرابی حالت چینج کی تو صفت بھی اپنی اعرابی حالت تبدیل کر دے گی. یعنی یہ حالت رفع سے حالت جر میں چلی جائے گی. تو الصالحون کی حالت جر کیا ہے؟ صالحین. عباد اللہ الصالحین. تو آپ دعا میں کیا پڑھ کے آئے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ کنسٹرکشن آپ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال پڑھ کے آئے ہیں. آج ہم نے اس کو سیکھ لیا. اللہ کے نیک بندے. کلیئر ہوگی جی؟ اب اسے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ عربی زبان کا آپس میں کتنا تعلق ہے قواعد کا. اب یہ کنسیپٹ اگر کلیئر نہیں ہے مرکب توصیفی والا تو یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. جو آپ آگے جاتے جائیں گے پچھلی باتیں ذہن میں رہیں گی تو ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تھا ہمارا کنسیپٹ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. اب ہم نے آج مرکب اضافی کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے. کل ہم اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. لڑکے کی کتاب. سادہ مرکب اضافی اس کی کتاب. مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال. لڑکے کی نئی کتاب. مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. لڑکے کی کتاب کا ورک. مرکب اضافی پیچیدہ. ٹھیک ہے، پیچیدہ یعنی ایک ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوتے ہیں. اب جو کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں میں، اس لڑکے کی کتاب، تو یہ اس کا لفظ جو ہے یہ اشارہ ہے. ٹھیک، اس لڑکے کی کتاب یہ آپ اشارہ کر کے استعمال کر رہے ہیں. تو کنسٹرکشن جو ہماری بنتی ہے اس کو اگر آپ ہائڈ کر دیں تو سادہ مرکب اضافی بن گیا لڑکے کی کتاب، اور یہ اس کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے. تو یہ کنسٹرکشن ہے آپ کی مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. ٹھیک، اور ایک کنسٹرکشن اور لکھتا ہوں. لڑکے کی یہ کتاب. اب یہ کو آپ ہائڈ کر دیں تو لڑکے کی کتاب رہ گیا، اور یہ بھی کنسٹرکشن وہی ہے مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. ہاں جی، لڑکے کی کتاب کیا بنا؟
کتاب الولدی، اور یہ بھی کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب۔ اب اشارہ آپ نے انہائڈ کیا، فیصلہ کرنا ہے کہ اشارہ آپ کس طرف ہے۔ دونوں کنسٹرکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک کنسٹرکشن میں اشارہ لڑکے کی طرف ہے اور لڑکے کی حیثیت کیا ہے؟ مضاف الیہ کی، اور دوسری کنسٹرکشن میں اشارہ کتاب کی طرف ہے اور کتاب کی حیثیت کیا ہے؟ مضاف کی۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح مرکب اضافی میں صفت استعمال ہوتی ہے یا تو مضاف کی یا مضاف الیہ کی، اسی طرح مرکب اضافی میں اشارہ بھی دونوں طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے، یا مضاف کی طرف ہوگا یا مضاف الیہ کی طرف ہوگا۔ توصیفی میں مرکب اضافی میں جب صفت کا استعمال کیا تھا ہم نے، تو اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ صفت کو ہم نے آخر میں رکھنا ہے، لیکن جب مرکب اضافی میں اشارہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک بات ذرا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر تو اشارہ آپ کا مضاف کی طرف ہو تو اشارہ آخر میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ نوٹ کر دیتا ہوں، یہ مضاف کی طرف اشارہ ہے تو آپ نے اینڈ پہ لے کے آنا ہے۔ اگر آپ کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں رکھنا ہے، یعنی مضاف الیہ سے پہلے، بس اس میں یہ فرق ہے۔ یہ طے کرنے کے بعد جی اب آتے ہیں ہم، اشارہ ہمارا مضاف الیہ کی طرف ہے تو کہاں پر آئے گا؟ مضاف الیہ سے پہلے۔ تو تھوڑی جگہ بنا لیتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا جو مرکب اشاری ہم نے پڑھا تھا ہماری دوسری کنسٹرکشن انکمپلیٹ کنسٹرکشن، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مشار الیہ اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں دو اعتبارات سے، جنس اور عدد کے اعتبار سے۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے چونکہ اس کا انالیسس کر لیں، جنس، عدد، اور تیسری چیز اعراب بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ تو مبنی ہے اسماء اشارہ، لہٰذا وہاں تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، لیکن جہاں اگر مثنیٰ کے اسماء اشارہ استعمال ہو گئے تو وہاں آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو ہم تین اعتبار سے اس کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ واحد ہے، مذکر ہے اور حالت جر میں ہے، مضاف الیہ ہمارا حالت جر میں ہی ہوتا ہے، اور ہم نے اس کے معرفہ نکرہ ہونے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اشارہ استعمال کرنا ہے تو اسماء اشارہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ اب ہم نے اشارہ درمیان میں لانا ہے اور اس چارٹ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ چارٹ کیا ہے ہمارا؟ ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی، ذالکا، ذانکا، زینکا، اولائکا، تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا۔ کتاب ذالک الولد، اس لڑکے کی کتاب۔ اب اس طرف آئیں، اشارہ مضاف کی طرف ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اشارہ اینڈ پہ آئے گا، کتاب الولدی۔ اب مشار الیہ اس کا یہ کتاب ہے، اس کا انالیسس کر لیں، واحد ہے، مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے۔ یہ کا اشارہ قریب کا اشارہ ہے، آپ اس چارٹ میں سے اٹھائیں اور یہاں پر لگا دیں، وہ کیا؟ ہاذا، کتاب الولدی ہاذا، کتاب ذالک الولدی۔ اگر وہاں پر اشارہ قریب کا ہوتا، اس لڑکے کی کتاب ہو جاتا اشارہ، تو کیا بنتی ہماری کنسٹرکشن؟ کتاب ھذا الولد۔ یہ ذالکہ اس لیے لگ گیا کیونکہ اس کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر۔ تو نتیجہ صرف یہ نکلا کہ اگر آپ کی مرکب اضافی میں اسماء اشارہ استعمال ہوں تو یا تو اشارہ مضاف کی طرف ہوگا یا مضاف الیہ کی طرف ہوگا۔ مضاف کی طرف ہوگا تو آخر میں آئے گا، مضاف الیہ کی طرف ہوگا تو مضاف الیہ سے پہلے آئے گا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ضروری ہے۔ اب ایک دو کنسٹرکشن قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں۔ اس گھر کا رب، آپ نے کنسٹرکشن پہچان لی، مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اشارے کو ہائڈ کر دیں، سادہ مرکب اضافی کنسٹرکٹ کر لیں، رب البیتی، گھر کا رب، گھر کا مالک۔ اب اشارہ ان ہائڈ کیا، اشارہ کس کی طرف ہے؟ گھر کی طرف۔
گھر کی حیثیت کیا ہے؟ مضاف الیہ کی. مضاف الیہ کی طرف اشارہ تو کہاں آتا ہے؟ مضاف الیہ سے پہلے. تو جگہ بیچ میں چھوڑیں گے ہم. اس کی طرف اشارہ ہے, اس کا انالیسس کر لیں. یہ آپ کا واحد ہے, مذکر ہے اور حالت جر میں ہے. اشارہ استعمال ہوا ہے قریب کا. اب قریب کے اشاروں میں سے واحد مذکر, اور واحد کے اشارے سارے کے سارے مبنی ہیں, لہٰذا اس میں آپ کو رفع نصب جر دیکھنے کی اتنی ٹینشن نہیں لینی. اشارہ کیا لگائیں گے؟ ھذا. رب ھذا البیت, اس گھر کا رب. رب ھذا البیت. اب کسی وجہ سے آپ کا اس کنسٹرکشن میں جو مضاف ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے, تو کنسٹرکشن بنے گی رب ھذا البیت. سورۃ القریش میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ ھذا البیت, بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اس گھر کا رب, ترجمہ یہی ہوا نا, اعراب چینج ہو گیا, ترجمہ وہی رہا. اب جملے میں وہ حالت نصب میں کیوں گیا, یہ انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے. تو رب ھذا البیت, اس گھر کا رب. ایک آخری کنسٹرکشن, میری یہ قمیص, کہتے ہیں نا میری یہ قمیص دھلی نہیں, یعنی ہم اردو محاورے میں بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میری قمیص دھلی نہیں, اس طرح نہیں استعمال کرتے, بلکہ اس طرح استعمال کرتے میری یہ قمیص پرانی ہو گئی ہے. تو یہ کنسٹرکشن آپ کی کون سی ہے؟ مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. اشارے کو ہائڈ کر دیں, سادہ مرکب اضافی کنسٹرکٹ کر لیں. ہاں جی, میری قمیص کی عربی ابھی ہم نے بنائی ہے آج آتی, وہ کیا تھی؟ قمیص تھی. یہ آپ کا مرکب اضافی کنسٹرکٹ ہو گیا. اشارے کو انہائڈ کیا, کس کی طرف ہے؟ قمیص کی طرف. قمیص کی حیثیت کیا ہے؟ مضاف کی. انالیسس کریں, کیا ہے قمیص؟ واحد ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اردو میں مؤنث ہے, عربی میں ثابت کرتے ہیں اسے کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. قمیص کے مقابلے میں کرتا بھی یہی ہوتا ہے, دھیان میں رکھیے گا, اس کے لیے الگ سے لفظ نہیں ہے, حقیقی نہیں ہے, علامتی طور پہ پہچانے, گولتا بھی نہیں ہے. قمیصن میں الف ممدودہ بھی نہیں ہے, مکسورہ بھی نہیں ہے. سماعی کی طرف آ جائیں, آگ, شراب, جسم, اعضاء, کچھ بھی نہیں. جو لسٹ آپ کو دی تھی اس میں بھی نہیں ہے, آپ ثابت نہیں کر سکے. تو عربی زبان میں قمیص کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے, تو ثابت ہو گیا کہ جی یہ مذکر ہے, اور اعرابی حالت رفع. ٹھیک ہو گیا. جائے متکلم کی وجہ سے ہمیں ذہن نظر آ رہی ہے, ساری باتیں پیچھے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب اشارہ آپ نے استعمال کرنا ہے واحد مذکر کا قریب والا اشارہ, اور چونکہ اشارہ مضاف کی طرف ہے اور مضاف کی طرف ہو تو آتا اینڈ پر ہے. اشارہ کیا ملے گا؟ ھذا قمیصی ھذا, میری یہ قمیص یا میرا یہ کرتا, ایک ہی درجے میں. اب کسی وجہ سے, اب پھر وہاں ایک بات نوٹ کر لیں, کسی وجہ سے آپ کا مضاف حالت جر میں چلا جاتا ہے, تو قمیصی ہی رہے گا. ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتابی کتابی کتابی, یا متکلم کی طرف جب کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو تینوں اعرابی حالتوں میں لفظ اسی طرح بولا جاتا ہے. اب اس کے مطابق جو اشارہ آپ استعمال کریں گے وہ بھی حالت جر والا اشارہ استعمال ہوگا, لیکن واحد کے اسماء اشارہ اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے, لہذا وہ ھذا کا ھذا استعمال ہوگا. تو یہ کنسٹرکشن قمیصی ھذا حالت جر کنسٹرکشن بھی ہے. اس لیے آپ سورہ یوسف میں جب وہ الفاظ پڑھتے ہیں تو وہ حالت جر کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا, میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پہ ڈالنا, ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی. ٹھیک ہے, تو وہاں بڑے خصوص الفاظ ہیں, اذهبوا بقمیصی ھذا, میری یہ قمیص. تو بڑا مزہ آتا ہے قرآن مجید ترجمہ کرتے ہوئے جب آپ کو یہ کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. اس طرح قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے, وہ کنسٹرکشن لکھتا ہوں تو پہچاننے کی کوشش کیجیے گا کہ کیا بنتی ہے وہ.
کبیرہم ھذا. اب آج کے سبق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ غور کریں صرف، کیونکہ پوری آیت کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. صرف آج کے سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے کبیرہم ھذا. ھذا استعمال ہو رہا ہے، اینڈ پر استعمال ہو رہا ہے، تو اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ مضاف کی طرف، یعنی کبیر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اس کو ذرا ہائڈ کر لیں تو کبیرہم کا ترجمہ کریں. کبیر کہتے ہیں نا بڑے کو، تو کبیرہم ان کا بڑا، ٹھیک ہے. سب سے بڑا ہوتا ہے اکبر، یہ کبیر ہوتا ہے بڑا، ان کا بڑا. اب اشارہ بڑے کی طرف لگائیں تو کیا بنے گا؟ ان کا یہ بڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ تمام بت توڑ دیے تھے اور جب انہوں نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ تو کیا جواب تھا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ نہیں بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا، ان کا یہ بڑا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کے اس بڑے نے کیا. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. تو پھر ویسے ہی آپ کو مزہ آئے گا قرآن مجید میں عربی جو کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہیں کہ کون سا کنسیپٹ ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایک ایک سٹیپ لے کے آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.